اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرما رکھی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں سے گفتگویں کی ہیں، اور حضور کا کلام جانور سمجھتے تھے، جانوروں نے ہمارے نبی کی بات کو سنا اور سمجھا۔ دیکھو ایک دیہاتی آیا، شفا شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ پاک کے باہر سے گزرنے لگا، شکاری تھا، شکار کیا کرتا تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب وہ مدینہ شریف کے باہر سے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کا ہجوم ہے۔ اچھا، مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، لمبی نہیں تھی، بڑی نہیں تھی، دور سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اس نے جب دور سے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تو نے نہیں سنا کہ مدینہ طیبہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگ کثرت سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، راہ ہدایت پر آ رہے ہیں۔ تو اس شکاری نے جب لوگوں کی بات کو سنا تو وہ شکاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اذ جاء اعرابی، وہ شکاری، وہ دیہاتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم، اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک وہ گوہ جو میرے پاس موجود ہے وہ آپ کی حق ہونے پر اور آپ کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی۔ اور اس نے گوہ کو شکار کیا ہوا تھا، گوہ ایک جانور ہے، چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے، گوہ کو اس نے شکار کیا ہوا تھا، اپنی آستین میں یہاں رکھا ہوا تھا، آستین کے اندر اس نے گوہ کو چھپایا ہوا تھا، یہاں رکھا ہوا تھا، اور اس نے یہ کہہ کر گوہ کو باہر اس کے دم سے پکڑا اور کھینچ کر حضور علیہ السلام کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، آپ کو سچا نبی نہیں مانوں گا جب تک یہ جانور، یہ گوہ آپ کی صداقت کی، آپ کے حق پر ہونے کی گواہی نہیں دیتی۔ اب صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بات سنی، باتیں تو عجیب تھی کہ جانور بھی کبھی بولے، جانوروں نے بھی کبھی باتیں کی، یہ تو بڑا مشکل ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، حضور مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی مشکل تو نہیں ہمارے لیے، اگر یہ گوہ میرے سچ پر ہونے کی گواہی دے اور اس وجہ سے تو ایمان لے آئے، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے، تو جہنم سے بچ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوہ کو پکارا، حضور نے فرمایا یا دبو، اے گوہ۔ جب حضور نے یہ کہا، صحابہ فرماتے ہم نے سنا، فاجابا بلسان مبین یسمعہ القوم جمیعا، اس نے ایسی واضح زبان میں حضور کو جواب دیا کہ ساری قوم نے، سارے صحابہ نے اس جانور کی آواز کو سنا، اور آواز کیا تھی؟ صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ اس گوہ نے کہا لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے جو کچھ مجھے حکم فرمانا ہے آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس گوہ کو کہا اے گوہ تو بتا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ سب سے پہلے حضور نے اللہ کے متعلق پوچھا، بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے کہا قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، جس کے لیے سمندروں کے اندر بھی راستے موجود ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ کے اندر موجود ہے، یا رسول اللہ اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا دبو من آنا، اے گوہ یہ تو بتا میں کون ہوں؟ پھر حضور نے اپنے متعلق پوچھا تو اس گوہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب دیا، قال انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس گوہ نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ وہ فلاح پا گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ خائب و خاسر ہوا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ اب گوہ نے اس اپنے کلام سے اس اعرابی، اس شکاری کو چوٹ لگائی، یعنی اس شکاری کو وہ گوہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو فلاح پانا چاہتا ہے تو اس نبی کا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہو تو پھر انکار کر دے۔ اس گوہ نے کہا یا رسول اللہ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ بندہ خائب و خاسر ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلایا۔ جب اس گوہ کا اس دیہاتی شکاری نے یہ کلام سنا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ فاسلم الاعرابی، وہ اعرابی حضور کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کا کلام صرف انسان نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک کلام جانور بھی سنتے سمجھتے تھے، پتھر اور درخت بھی حضور علیہ السلام کا کلام سمجھتے تھے، سنتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔